السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں اسلام اور جدید افکار کے 25 سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بار وقت پہنچتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، اسراف اور تبذیر کا فرق بتائیں۔ لغوی طور پر اسراف اور تبذیر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اسراف باب فعل کے وزن پر اسرف یسرف اسرافاً کا اسم مصدر ہے۔ پس اسراف کے معنی ہے فضول خرچی کرنا، یعنی جائز کمائی کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنا، یعنی جائز کام کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور دوسرا لغوی طور پر تبذیر باب تفعیل کے وزن پر بذر یبذر تبذیرا کا اسم مصدر ہے، اس کے بھی یہی معنی ہے، یعنی کہ ناجائز کام پر خرچ کرنا۔ اسراف جائز کام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور تبذیر ناجائز کام پر خرچ کرنا۔ سوال نمبر 2، اجیر خاص اور اجیر مشترک میں فرق بتائیں۔ آجر سرمایہ کرنے والا شخص ہوتا ہے جو اجیروں یعنی مزدوروں کو اجرت پر ملازم رکھتا ہے، اور اجیر وہ ذہنی یا جسمانی مزدور ہوتا ہے جو اجرت پر ملازمت کرتا ہے، اور اجیر مشترک وہ ذہنی یا جسمانی مزدور ہوتا ہے جو کسی ادارے یا دفتر میں نوکری کرتا ہے، جیسے فیکٹری کا مزدور، اور اجیر خاص وہ ذہنی یا جسمانی مزدور ہوتا ہے جو کسی خاص شخص کی ذاتی نوکری کرتا ہے، مثلا کسی امیر شخص کا ذاتی نوکر یا باڈی گارڈ۔ اور تاریخ اسلام کے حکام میں پہلا قتل اجیر خاص کے ہاتھوں ہوا جب ابو موسیٰ اشعری کے اجیر خاص نے مزدوری کم ملنے کی شکایت پر دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ سوال نمبر 3، آریت کے ارکان بتائیں۔ آریت کے لفظی معنی کسی کو اپنی چیز کسی مدت کے لیے اس شرط پر دینا کہ وہ اس پر قبضہ نہ کرے۔ مثلا زید نے اپنے دوست عابد کو اپنا کیمرہ اس شرط پر 1 ہفتہ کے لیے ادھار دیا کہ عابد اسی شکل میں بغیر خراب کیے واپس کر دے۔ آریت کے ارکان: المعیر آریت پر دینے والا، المستعیر آریت پر لینے والا، المعار جو چیز آریت پر لی جائے۔ سوال نمبر 4، خراج کی تعریف اور اقسام بتائیں۔ اس کرایہ کا نام جو اسلامی ریاست اپنی مملوکہ زمین پر غیر مسلم مالکان زمین سے وصول کرتی ہے، اس کرایہ کی کوئی شرح شریعت نے متعین نہیں کی۔ خراج کی 2 اقسام ہیں: خراج بالمساحہ جو غیر مسلم مالکان زمین سے خراجی زمین کی فی ایکڑ پیمائش کے حساب سے وصول کیا جائے، دوسرا ہے خراج بالمقاسمہ جو پیداوار کے نصف یا تہائی یا چوتھائی حصہ کے حساب سے وصول کیا جائے۔ سوال نمبر 5، کسب حلال پر قرآن کی 2 آیات سنائیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 ہے۔ اور دوسری ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168۔ اس کا ترجمہ: اے لوگو، زمین میں پیدا ہونے والی اشیاء میں سے حلال اور پاک رزق کھاؤ اور بے تعدالی کر کے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔
سوال نمبر 6، آدم سمتھ، کینز، ابن الحزم اور نجات اللہ صدیقی کی ایک کتاب کا نام بتائیں۔ آدم سمتھ کی کتاب ہے جی ویلتھ آف نیشنز۔ کینز کی کتاب ہے انٹرسٹ اینڈ منی، دا جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ، انٹرسٹ اینڈ منی، یہ اس کی کتاب ہے، جان مینارڈ کینز۔ ابن الحزم کی کتاب ہے المحلہ۔ نجات اللہ صدیقی کی کتاب ہے شرکت و مضاربت کے شرعی اصول۔ سوال نمبر 7، زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق بتائیں۔ زکوٰۃ کی شرح قیامت تک ایک ہی رہے گی، جبکہ ٹیکس کی شرح بدلتی رہتی ہے۔ اور دوسرا، زکوٰۃ بچت پر 1 سال کی مدت پوری ہونے پر عائد ہوتی ہے، جبکہ ٹیکس کسی مدت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، اسلامی ریاست کی 4 ذمہ داریاں بیان کریں۔ ایک ہے جی اسلامی شریعت کا نفاذ، دوسرا نظام شورا کا قیام، تیسرا بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، چوتھا اقلیتوں کا تحفظ۔ سوال نمبر 9، حجت اللہ البالغہ، اسلام اور جدید معاشی نظریات، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا نظام تکافل اجتماعی کے مصنفین کے نام بتائیں۔ حجت اللہ البالغہ کے مصنف ہیں شاہ ولی اللہ۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات کے مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی۔ اسلام کا اقتصادی نظام، اس کے مصنف ہیں حفظ الرحمن سیوہاروی۔ اسلام کا نظام تکافل اجتماعی، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر نور محمد غفاری۔ سوال نمبر 10، وقف سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں سب سے پہلے واقف کون تھے؟ اپنی ملکیت اللہ کی راہ میں عام استعمال کے لیے بخش دینا۔ یعنی اپنی ملکیتی جائیداد اور مقبوضہ مال اور مملوکہ اثاثہ کو ہمیشہ کے لیے غیر مشروط انداز میں اپنی ملکیت سے خارج کر کے اللہ کی راہ میں و الناس کے استعمال کے لیے بخش دینا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، پہلے مسجد قباء، پھر مسجد نبوی۔ سوال نمبر 11، مساقات کی فقہی تعریف بتائیں۔ شراکت کا ایک کاروبار ہے جس میں باغ یا درخت ایک فریق کا ہوتا ہے اور اس باغ یا درخت کی دیکھ بھال اور نشو و نما دوسرے فریق پر واجب ہوتی ہے، اور پھل آنے پر نفع نقصان آپس میں طے شدہ شرح سے تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، تجارت کی اہمیت کے بارے 2 احادیث بتائیں۔ التاجر الصدوق کو امین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچ بولنے والا اور امانت میں خیانت نہ کرنے والا کاروباری شخص قیامت کے دن نبیوں اور سچ بولنے والوں اور شہداء کے ساتھ اٹھ کر جنت میں جائے گا۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب و حبیب اللہ، تجارت یا صنعت و حرفت یا زراعت کے میدان میں اپنی محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13، فاشزم سے کیا مراد ہے؟ یہ کن 2 ممالک میں نافذ رہا؟ اس سے مراد انفرادی آزادی کا خاتمہ۔ مسولینی نے اٹلی میں 1913 عیسوی میں فاشزم کا سیاسی اور معاشی نظام نافذ کر کے انفرادی آزادی کو کچل دیا تھا۔ فوراً ہٹلر نے بھی جرمنی میں اٹلی کی نقل میں فاشسٹ نظام رائج کر دیا۔ بعد میں اسٹالن اور لینن نے فاشسٹ نظام سے ملتا جلتا کمیونزم کا سیاسی اور معاشی نظام روس میں 1917 عیسوی میں رائج کر دیا۔ سوال نمبر 14،
دولت قدر اور زر میں فرق بتائیں۔ دولت علم معاشیات میں آمدنی کا وہ حصہ دولت کہلاتی ہے جو کسی فرد یا قوم کے قبضہ میں آ جائے۔ قدر دھات کے بنے سکوں اور کاغذ کے بنے نوٹوں کی کرنسی کو استعمال کیے بغیر ایک شے کے دوسری شے کے بدلہ میں لین دین کے خیالی اندازہ کو قدر کہتے ہیں۔ زر وہ شے ہے جو قدر کی پیمائش کے لیے اپنے ملک میں آلہ مبادلہ کے طور پر ہر باشندے کے لیے سرکاری سکوں اور کاغذی نوٹوں کی کرنسی کی شکل میں قابل قبول ہو، جیسے پاکستان میں روپیہ، انگلینڈ میں پاؤنڈ، امریکہ میں ڈالر۔ سوال نمبر 15، انفاق فی سبیل اللہ کی 4 شرائط بتائیں۔ پہلی ہے جی اللہ کی رضا کی خاطر خیرات دینا، دوسری اپنی پسندیدہ ترین اشیاء میں سے قربانی دینا، تیسری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر محض اپنی حلال کمائی کو صدقہ خیرات میں خرچ کرنا، چوتھی صدقہ خیرات کر کے احسان نہ جتانا۔ 16 اصطلاحات غارمین اور ضرائب کی وضاحت کریں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر واجب قرض واپس نہیں کر سکتے، ایسے لوگ رعایت کے مستحق ہوتے ہیں۔ غارمین یعنی کہ ضرائب وہ ٹیکس جو ہنگامی حالات میں حکومت مالدار لوگوں پر اس وقت عائد کرتی ہے جب جنگ چھڑ جاتی ہے یا جب کوئی قدرتی آفت نازل ہو جاتی ہے، جیسے زلزلہ یا سیلاب یا قحط یا کوئی وبا وغیرہ، لیکن ہنگامی حالات ختم ہوتے ہی حکومت کا فرض ہے کہ یہ ہنگامی ٹیکس واپس لے لے۔ سوال نمبر 17، زمین، محنت اور سرمایہ کے نام بتائیں۔ پہلے عامل پیدائش زمین کے معاوضہ کا نام لگان، دوسرے عامل پیدائش محنت کے معاوضہ کا نام اجرت اور تیسرے عامل پیدائش سرمایہ کے معاوضہ کا نام سود ہے۔ سوال نمبر 18، وصیت سے متعلق 2 احادیث بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصِ بالثلث، مال کی صرف تہائی مقدار پر وصیت کر۔ لا وصیۃ لوارث، جو قرآن کے مطابق وارث قرار دیے گئے ہیں ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ سوال نمبر 19، اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ میں کیا فرق ہے؟ اموال ظاہرہ وہ تجارتی اشیاء ہوتی ہیں جن کو جاننا اور شمار کرنا ہر اس شخص کے لیے آسان اور ممکن نہیں ہوتا جو ان کا مالک نہیں ہوتا۔ اس میں زرعی پیداوار اور مقبوضہ زمین یا مکان یا حیوانات شامل ہیں، جبکہ اموال باطنہ میں ایسی اشیاء شامل ہیں جن کو جاننا اور شمار کرنا کسی غیر مالک شخص کے لیے ممکن نہیں۔ مثلا تجارتی مال، نقد رقم، پرائز بانڈ کی مانند وہ تجارتی اشیاء جو نقدی میں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 20، زمین کی 2 اقسام خالصہ اور ہمہ میں فرق بتائیں۔ خالصہ وہ قسم ہے جس پر حکومت قبضہ کر لے، خواہ کسی فرد نے حکومت کو وہ زمین ہبہ کر دی ہو، خواہ حکومت نے کسی فرد کو جلاوطن کر دیا ہو۔ دوسرا اور ہمہ وہ پبلک زمین ہوتی ہے جس کے ایک حصہ پر حکومت مکمل قبضہ کر لیتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی لشکر کے گھوڑوں کی پرورش کے لیے کسی نامی مشترک زمین کے ایک حصہ کو ہمہ قرار دیا تھا۔ سوال نمبر 21، معیشت زنقہ کی 4 شکلیں بتائیں۔ اللہ کا باغی قناعت سے محروم رہ کر کثرت مال و اسباب سمیٹنے کی لالچ میں مصروف رہتا ہے۔ دوسرا، اللہ کا باغی کھانے پینے پہننے کی فراخی کے باوجود دل و دماغ کے سکون اور طبیعت کی کشادگی سے محروم رہتا ہے۔ تیسرا، اللہ کا باغی زندگی میں ہر وقت برے اعمال کرتا رہتا ہے جن کی پاداش میں وہ جنت میں جانے سے محروم رہے گا۔
चौथा, अल्लाह के बागी को कब्र में 7 सर वाले 99 अजदहे क़यामत तक ढसते रहेंगे। सवाल नंबर 22, फाशिज्म के 4 बुनियादी असूल बताएं। नंबर 1, पूरे मुल्क में अपोजिशन पार्टी के बगैर एक सरकारी पार्टी के ज़रिए मुकम्मल तौर पर आमराना ताकत के साथ हुकूमत करना। दूसरा, कौम परस्ती की खातिर इनफरादियत की नफ़ी करते हुए शख्सी आज़ादी तकरीर और शख्सी आज़ादी तहरीर को ख़त्म करना। तीसरा, तलबा और मज़दूरों के हकूक़ सल्ब करने के लिए हर किस्म की जमहूरी यूनियन को बंद करना। चौथा, ज़िंदगी के हर शोबा को निजी मलकियत को बरकरार रखते हुए रियासती इक़्तिदार की हमागीरियत के ताबे करना। सवाल नंबर 23, लुक़्ता से क्या मुराद है? इसका इस्लामी ज़ाब्ता क्या है? वो माल जिसका मालक ना मिल सके, ख्वाह वो माल रास्ते में गिरा पड़ा मिला हो, ख्वाह वो ऐसा हो कि उसका मालक ना मालूम हो। चनाचे इस लुक़्ता का इस्लामी ज़ाब्ता ये है कि 1 साल तक इसका मालक तलाश किया जाए, फिर भी मालूम ना हो सके तो बैतुल माल में जमा करा दिया जाए। सवाल नंबर 24, मुआशियात पर मौलाना मौदूदी की 2 कुतुब के नाम बताएं। एक है सूद, दूसरी है इस्लाम और जदीद मुआशी नज़रियात, तीसरी मसला मलकियत ज़मीन, चौथी मुआशियात इस्लाम। सवाल नंबर 25, 4 मशहूर जराइम के कफ़ारे बताएं। हद किसी जुर्म की वो सज़ा जो कुरान और हदीस के अहकामात के मुताबिक मतलूबा शराइत की तकमील पर आयद की जाती है। आयत का तर्जुमा है, 4 ऐनी शाहदों की सदका गवाही पर जानी या जानिया को उन पर अल्लाह के दीन की खातिर तरस खाए बगैर 100 कोड़े मारो। ज़ना की हद में 4 काबिल एतमाद आकल और बालग मुसलमान गवाहों की तस्दीक होगी कि उन्होंने ज़ना होते देखा तो ये सज़ा दी जाएगी, वरना नहीं। संसारी की सज़ा कुरान में नहीं है, लेकिन हदीस ने शादीशुदा जानी या जानिया के लिए संसारी की सज़ा मुकर्रर कर दी है। दूसरा है चोरी। चोरी की सज़ा हाथ काटना। चोरी की हद तब लागू होगी जब मसरूका माल 10 दिरहम से ज़ायद मालियत का हो और हाथ ऐसे काटा जाए कि मौत वाक़ई ना हो, वरना इस कातिल डॉक्टर को उसी वक्त कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरा कज़फ़, झूठा इल्ज़ाम, यानी किसी पाक दामन पर झूठा बहतान लगाने की सज़ा 4 काबिल एतमाद आकल और बालग मुसलमान गवाहों की तस्दीक ना पेश करने पर 80 कोड़े मारना है। चौथा शराब नोशी, इसकी सज़ा कुरान में नहीं है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 80 कोड़े मारना मुकर्रर कर दी। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ AQ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।